واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 19 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، جاسوس عمران بلازری سلطان سبکدگین تک کئی اہم اطلاعات پہنچا چکا تھا۔ اس نے جذباتی لحاظ سے اپنے آپ کو پتھر بنا رکھا تھا، مگر رشی اور زینت نے اسے ایسا دھکا دیا کہ وہ جذبات کے سمندر میں غوطے کھانے لگا تھا۔ فرض اسے اپنے ہاتھ سے چھوٹتا نظر آ رہا تھا۔ تنہائی میں اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا، مگر اسے یہ سوچ تنگ کرنے لگی کہ اگر آج کی رات کی طرح دونوں لڑکیاں اس کے پاس آنے لگی تو وہ فرض کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ عمران نے اس کا حل یہ سوچا کہ وہ یہاں سے نقل مکانی کر کے شہر کے کسی اور کونے میں جا کر رہنے لگے گا۔ اس طرح لڑکیوں کو پتہ نہ چل سکے گا کہ وہ کدھر رہ رہا ہے۔ اسے توقع تھی کہ وہ اب جلد ہی لاہور سے غزنی چلا جائے گا۔ ناظرین، آخر وہ بھی انسان ہی تھا، پتھر تو نہیں تھا۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری عورت کے نرغے میں آ چکا تھا، اور اس طرح خود پر قابو پانا اس کے لیے مشکل نظر آ رہا تھا۔ وہ پتھروں کی چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پھنس چکا تھا۔ اگلی شام کو پھر رشی عمران بلازری کے گھر آ گئی اور آج ان کی دوسری ملاقات تھی۔ رشی نے عمران سے پوچھا کہ کل تم نے کہا تھا کہ تم میری لاش کو بھی جلنے نہیں دو گے، ایسا کیوں کہا تھا؟ عمران نے پوچھا کل تم کیوں آئی تھی؟ رشی بولی کہ اپنے بھائی کو دیکھنے آئی تھی۔ عمران بولا آج کیوں آئی ہو؟ رشی بولی تمہیں دیکھنے کے لیے۔ عمران بولا مجھے کیوں دیکھنے کے لیے؟ رشی بولی کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ عمران نے کہا کہ اسی لیے تمہاری لاش جلنے نہیں دوں گا کیونکہ تم مجھے بھی اچھی لگتی ہو۔ رشی نے کہا کہ میں نے تمہیں کل بتایا نہیں تھا کہ میری شادی ایک فوجی کے ساتھ ہوگی جو مہاراجا جے پال کے ساتھ غزنی پر حملہ کرنے والی فوج کے ساتھ جائے گا۔ عمران نے کہا کہ تمہاری زندگی بھی تمہاری بہن کی طرح جلتی ہوئی چتا پر ختم ہو جائے گی۔ رشی نے سنجیدہ اور رنجیدہ لہجے میں عمران سے پوچھا کہ یہ لوگ عورت کو انسان کیوں نہیں سمجھتے؟ انسانی قربانی کسی کنواری لڑکی کی ہی کیوں دی جاتی ہے، کسی مرد کی کیوں نہیں دی جاتی؟ عمران نے کہا کہ تمہارے مذہب میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں اور میرے مذہب میں انسانی قربانی کا رواج نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں سے بات چلی تو اتنی دور پہنچ گئی کہ عمران اور رشی کے دل ایک ہو گئے، دونوں اپنے مذہب بھی بھول گئے۔ عمران کو اپنا فرض تک یاد نہ رہا۔ رشی کو یقین ہو گیا کہ عمران اسے اپنی پناہ میں لے لے گا۔ وہ جانے کے لیے یوں اٹھی جیسے جانا نہ چاہتی ہو، مگر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے گھر چلی گئی۔ 2-3 روز بعد رشی پھر عمران کے گھر آ گئی۔ ابھی آ کر بیٹھی ہی تھی کہ رشی کے بھائی جگ موہن نے دروازے پر کھڑے ہو کر عمران کو آواز دی۔ عمران نے رشی سے کہا کہ تمہارا بھائی آ گیا ہے، تم ساتھ والے کمرے میں جا کر چھپ جاؤ۔ وہ دوسرے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ جگ موہن اندر آ گیا۔ جگ موہن نے کہا کہ تم نے مجھے گوشت کا ایسا عادی بنا دیا ہے کہ اپنے گھر کی سبزی دال ترکاری کو دیکھ کر بھوک مر جاتی ہے۔ گھر میں کچھ پکا رکھا ہے یا نہیں؟ عمران نے گوشت پکا رکھا تھا۔ اس نے گوشت نکال کر جگ موہن کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے یہ بھی نہ پوچھا کہ عمران نے کچھ کھایا ہے یا نہیں، سارا گوشت چٹ کر گیا۔ ناظرین، بلازری نے پوچھا کہ قربانی کے لیے لڑکی چن لی گئی ہے یا نہیں؟ جگ موہن نے کہا کہ ابھی تک نہیں، نہ جانے پنڈتوں کو کس قسم کی لڑکی چاہیے۔ عمران نے پوچھا کہ تمہاری بہن مندر تو نہیں جاتی؟ جگ موہن بولا نہیں۔ عمران نے کہا کہ کب تک اسے پنڈتوں کی نظروں سے چھپا کر رکھو گے؟ عمران نے جان بوجھ کر یہ موضوع شروع کیا تھا اور اس نے دیکھا کہ جگ موہن اس میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا، مگر عمران کی کوشش تھی کہ جگ موہن جلدی اس کے گھر سے چلا جائے۔ آخر نیند اور تھکاوٹ کا بہانہ کام کر گیا اور جگ موہن اجازت لے کر چلا گیا۔ بھائی کے جانے کے بعد رشی کمرے سے نکلی تو اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر تھا۔ کیا میرے بھائی نے گوشت کھایا ہے؟ رشی نے حیرت سے عمران سے پوچھا۔ عمران نے کہا کہ میں تمہارے بھائی کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تمہارے بھائی کو پتہ بھی نہ چل سکا کہ تم دوسرے کمرے میں چھپ کر اس کی ساری باتیں سن رہی ہو۔ جگ موہن جب سے میرا دوست بنا ہے وہ تب سے گوشت کھا رہا ہے۔ تمہارے دیوتاؤں نے تمہارے بھائی کو
کوئی سزا دی ہے۔ مذہب صرف ان باتوں سے منع کرتا ہے جن سے نشہ ہوتا ہے اور انسان کی عقل بیکار ہو جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ اب تم کب آؤ گی، تمہیں بھی گوشت کھلاؤں گا۔ رشی 2 روز بعد آئی تو عمران نے اس کے لیے مرغی بھون کر رکھی ہوئی تھی۔ رشی نے ڈرتے ڈرتے کھائی، پھر بولی میں جب بھی آؤں میرے لیے گوشت پکا کر رکھا کرنا۔ انہی دنوں بلازری کو حکم ملا کہ راج محل میں 2 غزنی کے مسلمان قیدی آئے ہیں، وہ مسلمان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ان کے لیے کھانا بنا کر انہیں کھلایا کرے۔ ناظرین، عمران ان کے لیے کھانا لے کر گیا تو اس کی ملاقات نظام اوریزی اور قاسم بلخی سے معزز ناظرین، پچھلے باب میں ان کا مفصل ذکر ہو چکا ہے۔ اس دوران رشی اس سے ملنے آتی رہی اور اس کی 2 ہی فرمائشیں ہوتی، ایک تو اسے گوشت کھانے کو ملا کرے اور دوسرا اسے جتنی جلدی ہو سکے لاہور سے کہیں دور لے چلے کیونکہ اس کے گھر والے اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ایک رات رشی بلازری کے گھر سے گئی تو زینت آ گئی۔ عمران پر رشی کے حسن اور محبت کا نشہ طاری تھا اور تصور میں رشی سے دل بہلا رہا تھا کہ زینت نے اسے اتنے حسین تصورات سے بیدار کر دیا تو عمران کو غصہ آ گیا۔ عمران نے غصے میں رشی سے کہا کہ میں نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا، تم اپنے خاوند کو تو واپس آ لینے دو۔ ناظرین، زینت نے کہا کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، مانگو، اپنی کتنی قیمت مانگتے ہو؟ عمران نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے زینت نے کہا کہ تمہیں وہ ہندو رانی چاہیے۔ زینت نے تنزیہ کہا وہ جو تمہارے پاس آتی رہتی ہے، میں چاہتی تو اسے پکڑوا سکتی ہوں۔ تم جانتے ہو یہاں ہندوؤں کا راج ہے جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، تمہاری چوری پکڑی گئی تو سیدھے قید خانے میں جاؤ گے۔ عمران نے کہا کہ میں اس سے پہلے لڑکی سمیت غائب ہو جاؤں گا، تم میرے پاس جو امید لے کر آئی ہو وہ پوری نہیں ہو سکے گی، رشی کی خاطر میں تم جیسی 20 لڑکیوں کو دھتکار سکتا ہوں۔ عمران کی یہ بات کرنا بہت بڑی غلطی تھی، اسے معلوم نہیں تھا کہ رقابت کی آگ عورت کو چڑیل بنا دیتی ہے۔ زینت پر جو ظلم ہوا تھا اس نے زینت کو باولا کر رکھا تھا، اس نے شرم کا حجاب اتار پھینکا اور غصے سے عمران کے گھر سے چلی گئی۔ ناظرین، زینت کو ہندو عورت سے معلوم ہو چکا تھا کہ سارے پنڈت راجہ جے پال کی فتح کی خاطر ایک کنواری لڑکی کی قربانی دینا چاہتے ہیں، مگر انہیں اپنی مطلوبہ لڑکی نہیں مل رہی۔ زینت نے اگلا دن بڑی مشکل سے گزارا، رات ہوتے ہی وہ مندر میں چلی گئی۔ زینت نے مندر میں پہنچ کر باتوں باتوں سے معلوم کر لیا کہ بڑا پنڈت مندر میں کہاں رہتا ہے۔ زینت بڑے پنڈت کے پاس چلی گئی، پنڈت اسے دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور اسے اپنے پاس بٹھایا۔ زینت نے پوچھا کہ تم لڑکی کی قربانی کب دے رہے ہو؟ پنڈت نے کہا کہ جب ہمیں وہ خاص لڑکی مل جائے گی، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ زینت نے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنے آئی ہوں، آپ کو معلوم نہیں کہ تمام ہندو کنواری لڑکیاں مندر میں نہیں آتی، میں آپ کو ایک لڑکی دکھاؤں گی، مجھے امید ہے کہ وہ قربانی کے لیے موزوں رہے گی۔ ناظرین، زینت نے رشی کے باپ کا نام لیتے ہوئے کہا کیا آپ نے اس کی لڑکی کو کبھی دیکھا ہے؟ پنڈت نے زینت سے پوچھا تم کس کی بیٹی ہو؟ میں نے پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ زینت نے کہا کہ میں ایک مسلمان لڑکی ہوں اور ایک تاجر کی بیوی ہوں۔ پنڈت نے کہا جب تم ایک مسلمان ہو تو پھر تمہارا ہماری قربانی دینے کے ساتھ کیا تعلق واسطہ ہے؟ تمہارے دل میں جو کچھ ہے مجھے بتا دو۔ ناظرین، پنڈت اور زینت جس کمرے میں بیٹھے تھے وہ مندر کے ساتھ ملا ہوا تھا، کسی مسلمان کو مندر کے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی مسلمان کسی ہندو کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ہندو معاشرے میں مسلمان کو ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ پنڈت کو زینت کے متعلق پتہ چلا کہ وہ ایک مسلمان لڑکی ہے تو پنڈت نے زینت کو گھر سے نکالا نہیں، وہ چونکا یا بدکا بھی نہ تھا، وہ جان گیا کہ یہ حسین اور جوان سالہ لڑکی کسی اور مقصد کے لیے آئی ہے۔ پنڈت گھاگ اور خراٹ آدمی تھا، اس نے زینت کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے وہ مجھے بتا دو۔ ناظرین، زینت تجربہ کار اور خراٹ نہیں تھی، وہ تو بس رقابت کی آگ میں جل رہی تھی، وہ اپنے باپ، اپنے شوہر رشی اور عمران بلازری سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ زینت
کی تمام تر تقریبی کارروائیاں بچھو کے ڈنگ کی طرح تیار اور مستعد ہو گئی تھیں۔ اس پر شیطانی قوتوں نے قبضہ جما لیا تھا۔ زینت نے پنڈت کے جواب میں اپنے کپڑوں کے اندر سے ایک کپڑے کی بنی ہوئی تھیلی نکالی اور پنڈت کے سامنے رکھتے ہوئے پنڈت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی کہ بس میں جس لڑکی کا کہہ رہی ہوں آپ اس کی قربانی دے دیں۔ اس پوٹلی میں سونے کے سکے تھے۔ زینت نے رازداری سے کہا۔ پنڈت نے کہا کہ اگر وہ لڑکی ہمارے مطلب کی نہ ہوئی تو؟ زینت نے کہا کہ کنواری ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے، عمر 16-17 سال ہے، اگر وہ تمہارے مطلب کی نہ بھی ہوئی تو بھی اسی کی قربانی دے دے۔ ناظرین، پنڈت نے مذہبی پیشوا والے روب میں زینت سے کہا کہ ہمارے مذہب میں دخل اندازی مت کرو لڑکی، ہمیں ایک خاص قسم کی لڑکی کی تلاش ہے۔ زینت نے کہا پنڈت جی مہاراج، کوئی بھی مذہب انسانی قربانی کی اجازت نہیں دیتا، یہ رسم مذہب کے ان ٹھیکیداروں نے شروع کی ہے جو اپنے مہاراجا کو خوش کر کے انعام و اکرام لینا چاہتے ہیں اور جو لوگوں پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خداؤں اور دیوتاؤں کے خاص درباری ہیں، وہ جس کی بھی جان لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے بہت اعلیٰ سمجھتے ہو۔ ناظرین، پنڈت نے دبے دبے غصے میں کہا ہمارے مذہب کی توہین نہ کرو لڑکی، تم نہیں جانتی اس کی سزا کیا ہے۔ زینت نے کہا میں صرف آپ کے مذہب کی بات نہیں کر رہی پنڈت جی مہاراج، ہمارے مذہب میں بھی چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو باقی لوگوں سے بلند اور خدا کے قریب سمجھتے ہیں اور اسی طرح مذہب کی اثریت پر پردے پڑے رہتے ہیں اور انسان بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ناظرین، زینت عمران بلازری کے عشق میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ اپنے مذہب کو داغدار کرنے لگی۔ پنڈت جی مہاراج، آپ نے یہاں اپنا جو درجہ بنا رکھا ہے اس سے ذرا نیچے آئیں، مجھے اس مندر کے کچھ ایسے راز معلوم ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جسے زخم آتا ہے وہی درد سے کراہتا ہے اور اس کے کراہنے کو وہ لوگ سن لیتے ہیں جن کے کان ہوتے ہیں۔ ناظرین، پنڈت نے کہا کہ تم کم سن لڑکی ہو۔ اب پنڈت کے لہجے میں غصے روب کی جگہ اپنائیت آ گئی تھی۔ کہنے لگا اس عمر میں تم ایسی باتیں کر رہی ہو جو پختہ کار عمر والا بھی نہیں کر سکتا۔ زینت نے کہا کہ میرے دل کے زخموں نے مجھے پختہ کار بنا دیا ہے، یہ میری عقل کی نہیں میرے دل کی آواز ہے اور میرا دل کرا رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے۔ ناظرین، پنڈت نے پوچھا کہ اس مندر کے وہ کون سے اندرونی راز ہیں جو تم جانتی ہو؟ زینت نے کہا کہ ایک یہ کہ اگر میں ایک لڑکی اور اوپر سے حسین اور نوجوان نہ ہوتی تو آپ یہ سن کر کہ میں ایک مسلمان ہوں مجھے دھکے دے کر اس کمرے سے نکال دیتے، کمرے کو دھلواتے، یہاں لوبان جلاتے، بھجن گاتے، تب یہ کمرہ پاک ہوتا، مگر آپ میرا حسن شباب دیکھ کر یہ بھول گئے کہ مسلمان ناپاک ہوتا ہے۔ آپ نے سونے کے سکوں کو اٹھا کر باہر نہیں پھینکا، آپ کی زبان اور الفاظ میں پنڈت موجود ہے، مگر جن آنکھوں سے آپ مجھے اور سونے کے ان سکوں کو دیکھ رہے ہیں ان میں سے پنڈت غائب ہو چکا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں مجھے اپنا خاوند دکھائی دے رہا ہے، اس نے میرے باپ کے ساتھ میرے حسن اور میری جوانی کا سودا کیا تھا۔ میں ایک بکی ہوئی چیز ہوں اور اب میں آپ سے سودا کرنے آئی ہوں۔ میں اپنے دل کی مراد پانے کے لیے کسی بھی قسم کا سودا کرنے سے نہیں ڈرتی۔ ناظرین، پنڈت نے کہا کہ تم راز کی بات کر رہی تھی۔ زینت نے کہا کہ پنڈت جی مہاراج اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیں اور سنیں، آپ کو انسانی قربانی کے لیے خاص قسم کی لڑکی صرف اس لیے نہیں مل رہی کہ آپ نے دولت والوں کی بیٹیوں پر قربانی کے لیے ہاتھ رکھا، مگر دولت والوں نے جب آپ کو قیمت ادا کی تو تم نے ان کی بیٹیوں پر سے ہاتھ ہٹا لیا۔ میرا خاوند ایک تاجر اور صرف نام کا مسلمان ہے، وہ صرف اپنے مذہب کے ایک اصول کو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ ایک مرد بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا محفلیں ہندو دوستوں کے ساتھ ہیں، اسے بہت سی باتیں معلوم ہیں۔ میں اپنے مذہب کو ایک طرف رکھتی ہوں، آپ اپنے مذہب کو اس دروازے سے باہر پھینک دیں اور سونے کے یہ ٹکڑے گن لیں اور سودا کریں، کچھ اور چاہیے تو بھی بتا دیں۔ ناظرین، زینت کی بات سن کر پنڈت کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جیسے بھیڑیے نے کمزور سا
شکار دیکھ لیا ہو۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 20 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔